صلوا علی الحبیب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا سٹیٹس کیا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. وہ قرآن جو تھا وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اللہ کو خالق مانتے تھے اور عبادت کے لائق مانتے تھے اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ جس کا مطالعہ ہم نشستوں میں کر رہے ہیں، گیپ کے بعد ہم آج پھر شروع کر رہے ہیں، تو پہلے ذہن میں وہ جو میں ٹائم فریم بار بار جس کا حوالہ دیا کرتا ہوں اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، یعنی جس سال مکہ مکرمہ پر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، اس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. 25 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی. 40 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا. سن 6 نبوی 5-6 نبوی یہ 2 سال ہیں، یہ بڑے کرٹیکل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اعتبار سے. اس میں بڑے اہم واقعات پیش آئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا یہ سن 6 ہجری میں ہے، 6 نبوی میں ہے، اور مسلمانوں کو ستایا جانا جو ہے وہ اپنی آخری انتہا کو بھی سن 5 نبوی میں پہنچا، اور سن 5 نبوی میں ہجرت حبشہ ہوئی. سورہ عنکبوت جس کا آج حوالہ آیا وہ اصل میں اسی زمانے میں نازل ہوئی تھی، اور سورۃ عنکبوت ہی کے اندر ہجرت حبشہ کی اجازت دی گئی تھی ان الفاظ کے ساتھ کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ ایایا فاعبدون. اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی زمین وسیع ہے لیکن تمہیں عبادت میری ہی کرنی ہے. یعنی مطلب کیا تھا کہ اگر مکہ تمہارے لیے تنگ ہو گیا ہے، موو فرام ہیئر، لیکن اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا کہ اگر یہاں میری عبادت ممکن نہیں ہے تو پھر تم میری عبادت چھوڑ دو، یہ نہیں ہو سکتا. یہ 5 نبوی میں ہجرت حبشہ ہوئی، اور سن 6 نبوی ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد بھی اپنی انتہا کو پہنچا، ان دا سینس کہ بنو ہاشم کو کارنر کر دیا قریش نے. ابو طالب کی سربراہی میں بنو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے. قریش پریشرائز کر رہے تھے کہ تم ہٹ جاؤ درمیان میں سے، ہم خود ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نپٹ لیں گے معاذ اللہ. لیکن ابو طالب نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا بچہ ہے، بات صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، ہماری روایت کے مطابق ہم اپنے بچے کو ڈسون نہیں کریں گے. انہوں نے کہا اچھا پھر ہم تمہارے پورے خاندان کو ڈسون کر دیں گے. انہوں نے کہا کر دو. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ 3 سال کا مقاطعہ، سوشل بائیکاٹ ہوا بنو ہاشم کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کے ساتھ. تو سن 6 نبوی سے لے کر سن 9 نبوی تک، بلکہ بعض روایات کے مطابق سن 10 نبوی بھی انٹر ہو گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان کا بائیکاٹ رہا، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی بین کر دی گئیں. یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ گھاٹی کے اندر بنو ہاشم بند کر دیے گئے، دونوں طرف پہرہ لگا دیا گیا. کچھ نیک سیرت لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے، حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان لائے. ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت، لیکن اپنی قرابت داری کی بنیاد پر وہ
کوئی بکریوں کا دودھ دے کر اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں جو تھیں وہ رات کے اندھیرے میں پہاڑ کراس کر کے وہ پہنچایا کرتے تھے۔ وہاں سے جب باہر آئے ہیں تو 2 صدمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے سن 10 نبوی میں۔ ایک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، گھر میں جو غمگسار بیوی تھی وہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لی، اور خاندانی سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سہارا تھا، جو ابھی تک یعنی چٹان کی طرح کھڑا تھا، ابو طالب، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلا لیا۔ یعنی وہ جو آج ہم نے سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات پڑھی نا، کہ کیا سمجھتے ہو کہ یہ کہنے کے بعد ہم ایمان لائے چھوڑ دیں گے ہم تمہیں، ٹیسٹ نہیں کریں گے؟ وی گاٹ ٹو ٹیسٹ یو۔ یعنی اب وہ دیکھیے کس طرح آہستہ 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 بالکل تنہا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آخری حد تک آزمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ابو طالب نے بھی اس دنیا سے جانے سے پہلے یعنی کچھ کمزوری کا مظاہرہ کیا کہ جب قریش نے بہت زیادہ پریشرائز کیا تو وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ بیٹا مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں سہار نہ سکوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آخری بات بھی کہہ دی کہ یہ جو پیشکشیں لے کے آئے ہیں شادی کی اور بادشاہت کی اور مال و دولت کی، یہ کیا ہے پیشکشیں؟ یہ میرے ایک ہاتھ پہ لا کے سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ لا کے چاند رکھ دیں، تب بھی میں گیو اپ کرنے والا نہیں۔ بہرحال ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا حادثہ پیش آیا وہ تو آپ کو یاد ہوگا، وہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کے اندر سے بدترین دشمن ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گئے، اور وہ جو قریش تقاضا کر رہے تھے ابو طالب سے سال ہر سال سے، وہ اس نے 15 دن کے اندر اندر پورا کر دیا، اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کا فیصلہ تھا، آلموسٹ باقاعدہ، ابھی وہ اناؤنس تو نہیں ہوا تھا لیکن انڈرسٹوڈ تھا کہ اس قبائلی نظام میں خاندان کی سپورٹ کے بغیر کسی شخص کا زندہ رہنا وہ تقریباً محال کے درجے میں تھا، اور پھر ایسا شخص جس کی مخالفت ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پیش آئی کہیں پناہ لینے کی۔ تو آپ کا طائف کا سفر جو تھا وہ تبلیغی سفر نہیں تھا بلکہ پناہ لینے کے لیے ہی تھا، جو کہ آپ کو نہ ملی، اور پھر آپ مطعم بن عدی نامی مشرک شخص کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں واپس داخل ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سال اللہ تعالیٰ نے معراج پہ بلایا۔ وہ میں نے آپ کو جو کنیکشن جو میں سمجھتا ہوں وہ بتایا تھا کہ جب ہر طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستے بند ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر بلایا آپ کو، اور ایسے ہی جیسے کوئی بچہ جب باہر سے پٹ کر آتا ہے روتا ہوا تو ماں صرف اس کو گلے لگا لے، اس کا ماتھا چوم لے تو اس کا سارا غم ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس، اور اثر نو بیٹری چارج کی آپ کی، اور پھر واپس بھیج دیا۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ پھر آپ نیچے تشریف لے آئے واپس، اور پھر یہی سال ہے، یعنی ٹائم فریم از ویری امپورٹنٹ۔ رجب کی 27ویں شب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، اور رجب کے بعد رمضان، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج، ودن 6 months، 5 ماہ کے بعد حج تھا۔ اور اسی حج سیزن میں وہ 5 افراد جو یثرب سے آئے تھے ان سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے رات کے اندھیرے میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا تعارف کروایا ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے، یعنی ایمان لائے ہیں، اور پھر اگلے سال 12 آئے، پھر اگلے سال 75 آئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، اور پھر اس سے اگلے سال یعنی اسی سیشن کے اندر، کیونکہ سال ختم ہو گیا اس لیے اگلا سال کہہ رہا ہوں، کہ حج سیزن میں بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے، اور پھر ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ ہجرت کے فوراً بعد آپ نے جاتے ہی وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور مسلمانوں کے درمیان مواخات قائم کی آپ نے، اور پھر یہود کے ساتھ میثاق مدینہ کے ذریعے سے آپ معاہدے میں انٹر ہوئے، اور اس کے بعد آپ مدینہ منورہ سے باہر نکلے، ان دا سینس
کہ آپ نے غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمیں روانہ کی ہیں، جن میں سے 4 مہموں میں آپ بنفس نفیس شریک ہوئے ہیں، یعنی وہ غزوات ہیں، اور 4 جو ہیں وہ سرایا ہیں۔ ان مہمات کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو عربین پیننسولا میں اپنی حیثیت یاد دلائی ہے، اپنی پریزنس کا احساس دلایا ہے کہ تم نے مجھے مکے سے تو نکال دیا ہے لیکن میں زندہ ہوں، اور ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ تمہارے تجارتی راستے میری اپروچ میں ہیں اور میں کسی بھی وقت انہیں انٹرسپٹ کر سکتا ہوں۔ یہ کیا تھا؟ ان کا معاشی مقاطع، یعنی ان کی شارگ پہ ہاتھ ڈالنے کی دھمکی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسرا، آپ نے پولیٹیکلی ان کو یعنی علیحدہ کیا، آئسولیٹ کیا، کہ مختلف قبائل کی طرف آپ نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، میرے الائی بن جاؤ۔ اب قریش اس وقت عربین پیننسولا میں ایسے ہی تھے جیسے آج دنیا میں امریکہ ہے، کہ امریکہ کے دشمن کے ساتھ آپ کوئی پائپ لائن جو ہے وہ گیس کی، اس کا بھی معاہدہ نہیں کر سکتے۔ کسی نے معذرت کی کہ نہیں چونکہ آپ کی دشمنی قریش کے ساتھ ہے and we cannot afford to offend the قریش۔ آپ نے کہا اچھا پھر یہی معاہدہ کر لو کہ اگر میرے اور قریش کے درمیان کوئی جنگ ہوگی تو تم نیوٹرل رہو گے۔ یعنی کیا اسٹریٹجک اپروچ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اس سے جو قریش کے یعنی شکن پر آپ سوار ہوئے، ان کے اعصاب پر، تو اب قریش نے فیصلہ کیا کہ اچھا اب جواب دینا ہی پڑے گا۔ غزوہ بدر اصل میں وہ جواب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 2 مووز کا، تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ سن 2 ہجری رمضان میں غزوہ بدر ہوا، اس کے ٹھیک 13 ماہ بعد شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، پھر سن 4 ہجری میں کوئی بڑا غزوہ نہیں ہے، لیکن قریش نے وہ کسر پوری کی۔ کیسے کی؟ یعنی اصولی طور پر تو غزوہ احد سے واپس جاتے ہوئے ابو سفیان اعلان کر کے گئے تھے کہ اگلے سال ملاقات ہوگی بدر میں، لیکن وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ آئے بھی صحیح لیکن پھر جرت نہیں ہوئی، واپس چلے گئے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں پہنچ کر باقاعدہ ان کا انتظار کیا ہے، آن ریکارڈ ہے۔ سن 5 ہجری میں قریش اپنے تمام الائز کے ساتھ آئے، لہذا وہ غزوہ احزاب کہلاتا ہے، غزوہ خندق۔ اور پھر سن 6 ہجری میں یعنی غزوہ خندق کے فوراً بعد بنو قریظہ ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا، اور اس سے پہلے جو دوسرے 2 قبیلے تھے قریش کے، بنو قینقاع اور بنو نذیر، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بدر کر چکے تھے۔ اب بنو قریظہ کے غزوہ کے بعد پے بپے بہت سی مہمیں آئی ہیں جن کی تفصیل میں جانا ممکن نہیں ہے، لیکن ایک مہم کا ذکر کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس میں کچھ اہم واقعات پیش آئے۔ ایک اہم واقعہ تو اس میں یہ تھا کہ عبداللہ ابن ابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی۔ واقعہ اس کا یہ تھا کہ ہر سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ قرہ اندازی کے ذریعے آپ کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ اس سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ حضرت عائشہ جب سب پڑاؤ ڈالا گیا تھا تو آپ اپنی وہ جو خیمہ ہوتا ہے، وہ جو کسی ہودج کہتے ہیں اس کو، کہ جو اونٹ کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے، اس کے اوپر پردہ ہوتا تھا، تو آپ اس میں سے نکل کر حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی کہ اعلان ہو گیا کوچ کا، تو آپ ابھی واپس تشریف نہیں لائی تھی۔ بعض روایات کے مطابق واپس آ کر آپ واپس گئی تھی کہ آپ کا ایک ہار جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا، اسے ڈھونڈنے کے لیے گئی تھی۔ بہرحال جب آپ تشریف لائیں تو مسلمانوں کا وہ قافلہ جو تھا وہ کوچ کر چکا تھا، تو آپ وہیں لیٹ گئیں۔ اس کے بعد طے شدہ دستور کے مطابق ایک پارٹی جو تھی وہ لیفٹ اوورز کے لیے آیا کرتی تھی کہ کوئی سامان پیچھے رہ گیا ہو یا کوئی آدمی پیچھے رہ گیا ہو تو اس کو لے کر جانے کے لیے، تو وہ صحابی آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے جو کپڑا تھا وہ اترا ہوا تھا، وہ پاس پہنچے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو ام المومنین ہے، تو انہوں نے اونچی آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، کہتی ہیں کہ میں نے فوراً اپنے چہرے پر
چادر جو ہے وہ ڈال لی. بہرحال انہوں نے لا کر اونٹ میرے پاس بٹھا دیا اور میں اس پر سوار ہو گئی اور وہ لے کر مجھے باقی جو مسلمانوں کی فوج تھی اس کے پاس لے کر پہنچے. تو جب حضرت عائشہ اونٹ پر سوار ہو کر وہاں پہنچی تو بڑا نازیبا جملہ اس وقت عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیوی آج بچ کر نہیں آئی. ایک بہت بڑا ایک آفینسو جملہ تھا اور بہت ہی زہر آلود جملہ تھا جو اس نے اس وقت کہا. اب اس پر تو یعنی جو ہوا ریاکشن مسلمانوں کے اندر کہ یہ جو سیکس سکینڈلز ہوتے ہیں یہ جھوٹے ہوں یا سچے ہوں، ان کی ایک خاص سائیکی ہوتی ہے کہ یہ جنگل کی آگ کی طرف پھیلتے ہیں. تو یہ جو ایک جھوٹی بات اس نے کہی یہ بھی یعنی وسپرنگ کے انداز میں مسلمانوں کے اندر پھیل گئی، جس پہ بڑی ڈانٹ ڈپٹ جو ہے وہ آپ سورہ نور کے اندر پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے مسلمانوں کو. تمہیں شرم نہ آئی کہ اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ کے بارے میں کوئی بات تم نے سنی اور تم نے یہ نہ کہا کہ یہ جھوٹ ہے. یو شوڈ ہیو سیڈ دیٹ. کیوں نہیں کہا تم نے؟ بڑا ڈانٹا ہے وہاں پر. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی ایک شش و پنج میں پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے منتظر رہے یہاں تک کہ سورہ نور کی وہ آیات نازل ہوئیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر وہ آیات سنائیں اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات کر دی ہے اور معاملہ صاف ہو گیا ہے. دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ واپس آتے ہوئے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور وہاں جو پانی کا کنواں تھا اس پر ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان تھوڑی سی دھکم پیل ہو گئی اور اس پر عبداللہ ابن ابی نے ایک بڑا فکرہ چست کر دیا. اس نے کہا کہ ہاں یہ تم نے ان کو کھلایا پلایا ہے نا، اور ایک عربی کا محاورہ بول دیا کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کرو یہ تمہیں ہی کاٹے گا. یہ بہت بہت آفینسو جملہ تھا جو اس کی زبان پر آیا. یہ بھی اسی سفر کے دوران ہے اور ساتھ ہی اس سے بھی آگے بڑھا اور یہ کہہ دیا کہ اب جب کہ مدینہ جانا ہوگا تو جو غالب ہے یعنی لفظ استعمال کیا اعزو کہ ارجعنا الی المدینۃ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ کہ اگر ہم اب مدینے لوٹے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِ کہ زیادہ عزت والا سب سے زیادہ ذلیل کو نکال باہر کرے گا. اب اگر عزت و ذلت کا اردو کا ترجمہ لیا جائے تو وہ تو ایسا ہی ہے جیسے میں نے کیا ہے، لیکن ابھی زبان میں عزت کہتے ہیں غلبے کو اور ذلت کہتے ہیں مغلوبیت کو. یہ ترجمہ اگر لیا جائے تو پھر کیا مطلب ہوگا کہ جو یعنی انصار ہیں مدینے والے کے جو وہاں پر سنز آف دی سوائل ہیں یہ ان مہاجرین کو بھوکے ننگے جو باہر سے آئے ہوئے ہیں اور ہم ہی سے کھایا ہے انہوں نے اور ہم ہی اب کاٹ رہے ہیں، ان کو نکال باہر کریں گے. عبداللہ ابن ابی کے بیٹے وہ مسلمان تھے. جب مدینہ منورہ پہنچی فوج تو وہ مدینے کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے باپ سے کہا کہ تم نے کہا تھا نا کہ عزت والا نکال باہر کرے گا ذلیل کو، تو اللہ کے رسول تو عزت والے ہیں، اس کا تو مراد اور تھی کچھ اور تم ذلیل ہو لہذا تم مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروین کر کے کہا کہ نہیں تمہارا باپ ہے، ایسا نہ کرو، معاملہ رفع دفع کرا دیا. اب یہ دونوں اقوال جو ہیں وہ عبداللہ ابن ابی کے باقاعدہ کوٹ کیے ہیں قرآن مجید نے سورہ منافقون کے اندر، یعنی پہلے رکوع کی آخری دو آیات ہیں وہ انہی اقوال پر مشتمل ہے کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، کہ یہ وہی لوگ ہیں یعنی منافقین کے بارے میں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھیوں پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ بھوکے رہ کر خود ہی بھاگ جائیں. وہاں فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ زمین و آسمان کے خزانے اللہ ہی کے ہیں. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقوں کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے. فوراً کوٹ کیا اس کا دوسرا جملہ بھی یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الأعز منها الأذل، اور کہتے ہیں کہ اب جب مدینے جانا ہوگا تو اعز جو ہے وہ اذل کو نکال باہر کرے گا.
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حالانکہ عزت یعنی عزت کا ترجمہ عزت کریں تو عزت رسپیکٹ کریں عجب ہو جائے گا، اور اگر غلبہ ترجمہ کریں تو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حالانکہ غلبہ اللہ کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ دونوں واقعات جو ہے وہ اس سفر کے اندر پیش آئے۔ اب ہم پھر رہے ہیں کہاں؟ اب سن 6 ہجری میں پھر رہے ہیں، اپنا وہ ٹائم جو ہے وہ فریم جو ہم بنا رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب اگلا جو موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ آئے گا، یعنی بہت سے سرایا ہیں، بہت سی مہمات ہیں جو آپ پڑھیں گے سیرت کی کتابوں کے اندر، لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ ہے وہ ہے صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، کیا اس کا یعنی سٹیج کیسے بنی اس کی کہ وہ صلح ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کیسے پہنچ گئے؟ حدیبیہ تو مکہ مکرمہ سے صرف 13-14 کلومیٹر باہر ہے، تو وہاں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہوا تھا، یہ تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ پڑھیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ صلوا علی الحبیب۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا